ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان نے کتنا علاقہ افغانستان کا لے لیا ہے اور پاکستان کے اگلے ارادے کیا ہیں، اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہوا ہے ان پہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان جو دوحہ مذاکرات ہوئے تھے اس میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو پوری دنیا کے سامنے کھولنا چاہتا ہے۔ اس معاہدے میں ہے کیا، وہ کیا بتانا چاہتا ہے پاکستان، تو آج میں اس کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرسوں افغانستان نے اچانک حملہ کیا اور ملا متقی ادھر تھا، امیر متقی بھارت میں بیٹھا ہوا، تو اس وقت یہ گٹھ جوڑ ہوا انڈیا کا اور افغانستان کا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اچانک پاکستان کے ان بارڈرز پہ، یہ ہے پرانا بارڈر ہمارا، یعنی کہ یہ جیسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، یہ جو آپ کو گرین والی لائن نظر آ رہی ہے، یہاں پہ انہوں نے اچانک سے حملہ کر دیا۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ یہاں سے داخل ہوں گے اور بہت سی جگہوں سے داخل ہو کے اور نعرے ماریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ویسے تو پاکستان کو سبق سکھانا افغانستان کے لیے ناممکن ہے اور آئندہ بھی ناممکن رہے گا، لیکن دونوں کے گٹھ جوڑ میں یہ جو بات ڈسکس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ پاکستان مشرقی بارڈر پہ مصروف ہے اور انڈیا نے کہا کہ ہم نے اس کو مصروف رکھا ہوا ہے، وہاں پہ اس کی فوجیں پوری کی پوری لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ آپ کریں تو وہ بالکل الرٹ نہیں ہوں گے اور آپ آگے آ جائیں گے۔ یہ تھی پلاننگ، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس کے بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ جا رہی ہے لائن، اب یہاں سے یہ لائن اٹھ کے یہ چلی گئی ہے، یہ اتنا ایریا جو ہے یہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، یہ پوسٹ بھی حاصل کی ہے اور کہ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ پاکستان نے حاصل کر لیا ہے۔ اور پاکستان کی پرانی جو اس کے ساتھ ڈیورنڈ لائن ہے، اس کے درمیان ایک بفر زون بنا لیا ہے۔ یہ بفر زون ہے، پاکستان ظاہر ہے اس کو کیا استعمال کرنا، ہم نے پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، ہم نے کیا اس کا استعمال کرنا، لیکن ایک بفر زون ہے۔ اب یہاں سے آیا کریں گے، اگر فرض کریں یہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں، یہاں آگے غرق ہو جایا کریں گے، کیونکہ یہاں ہم پھر اپنی باقی انتظامات کریں گے کہ جو بھی آئے گا وہ اڑ جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا، جیسے بھی ہمارے انتظامات ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اب ان کو تو یہ نہیں بتانا کہ ہم یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ علاقے ہم نے فتح کر لیے، یہ ہے ان کی بہادری، یہ ہے وہ متھ کہ افغانستان فتح نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے فتح کر لیا ہے۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے نعرے لگائے گئے کہ ہم پشاور پہ حملہ کریں گے افغانستان کی طرف سے۔ تو پھر پاکستان نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان نے کہا کہ اگر پشاور پہ حملہ ہوگا تو پاکستان 5 جگہوں پہ حملہ کرے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ کابل، پھر یہ دیکھیے یہاں سے خوست، یہ اس کے ساتھ ہے بالکل تورخم کے ساتھ، اور ادھر سے تورخم سے تھوڑا آگے آئیں بنو کے ساتھ کنڑ، ان کا ضلع کنڑ، اور پھر یہ ہیلمند اور واخان۔ اچھا اب آپ دیکھیں نا اگر ٹیکنیکلی تو یہ واخان ہمارے قبضے میں آلریڈی آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لائن واخان سے اوپر چلی گئی ہے، یہ جو ریڈ لائن ہے نا یہ ہے اس وقت پاکستان، یہ پاکستان ہے اس طرف، یہ آگے اب افغانستان ہے۔ تو یہ جو واخان کی جو پٹی ہے، یہ دیکھیں یہ واخان کی پٹی ہے، یہ ادھر سے پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان والا علاقہ پورا یہ پاکستان ہے، یہاں سے اس کو چائنا ملتا ہے، یہ تاجکستان ہے، یہ واخان کی پٹی ہے۔ اور یہاں سے اگر پاکستان، چائنا اور تاجکستان اس پٹی کو حاصل، جو کہ پہلے پاکستان نے اس کی قیمت دے دی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، انہی طالبان کو پیسے دیے تھے کہ بھئی پیسے پکڑو، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم اسے اپنی راہداری بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیسے بھی پکڑے، اس کے باوجود وہاں پہ انہوں نے اپنے بندے چھپا کے کھڑے کیے رکھے۔ خیر پاکستان اس انتظار میں رہا کہ کسی وقت یہ بہتر بیہیو کریں گے، لیکن انہوں نے بہتر بیہیو کیا کرنا تھا، انہوں نے پاکستان پہ حملہ ہی کر دیا، 4-5 جگہوں پہ یہاں سے لے کے پوری پٹی پہ حملہ کر دیا، اور اب اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہ پوری نئی لائن بن گئی ہے، نیا بارڈر پاکستان نے بنا دیا ہے۔ اب یہ واخان کی پٹی عملاً پاکستان کے پاس آ گئی ہے، لیکن چونکہ پاکستان نے ابھی ڈکلیئر تو نہیں کیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے یہاں سے ساری چیزیں۔ پاکستان جو ہے وہ 5 درخواستیں کی انہوں نے، 5 دفعہ، 5 دفعہ پاکستان نے ریجیکٹ کی کہ نہیں رکیں گے ہم اس وقت تک جب تک ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں، اور ٹارگٹس افغانستان نہیں ہے، ٹارگٹس افغان عوام نہیں ہے، ٹارگٹ ہے ٹی ٹی پی ہے،
جو دہشت گرد ہیں، اور افغان طالبان جو ان کے پیچھے. افغان طالبان تو افغانستان نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں نے بہت پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ 10 سے 12 20 ہزار ہے، اور یہ 4-5 شہروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا افغانستان جو ہے وہ ان کا تھوڑا ہے، اس میں تو اور بہت سی ٹرائبز ہیں اور قومیتیں ہیں. اور آپ کو نئی خبر دوں کہ افغانستان کے نام پہ بھی پھٹا پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے یہ افغانستان میں رہنے والے جو قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کا نمائندہ نام نہیں ہے. اگر اس کا پورا نام اور نمائندہ نام دینا ہے جو کہ حقیقی نام ہونا چاہیے، تو پھر یا تو وہ خراسان رکھیں جو پرانا نام تھا، یا پھر اس کا نام آریانہ رکھیں، یہ بھی پرانا نام تھا. یعنی کہ پوری قومیں جو اس میں بستی ہیں، جتنے ٹرائبز اور قومیں بستی ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ ان ناموں پہ تو اپنے آپ کی نمائندگی سمجھتی ہیں. افغانستان کے ساتھ وہ اپنی نمائندگی نہیں سمجھتی. تو اب تو اس پہ بھی پھٹا پڑ گیا. اب پاکستان اس افغانستان، جو کہ ابھی تو افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ امریکہ نے جو دوحہ میں مذاکرات کر کے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی رضامندی دی تھی، اس کے نتیجے میں جب آگے یہ یہاں بیٹھے ہیں تو اس معاہدے کو پاکستان پوری دنیا کے سامنے کھولنا چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ معاہدہ تھا کیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ افغانستان میں یہ جو طالبان ہیں اس کی عبوری حکومت ہوگی، اور مین وائل یہ باقی ٹرائبز کو اس میں شامل کریں گے، باقی قومیتوں کو اس میں شامل کریں گے، اور ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی. لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ طالبان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس پروسیس کو شروع نہیں ہونے دیا. اس لیے اب پاکستان اس معاہدے کو پوری دنیا کے سامنے اوپن کر کے اس مطالبے پہ آئے گا کہ اس میں افغانستان کے اندر وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے. یعنی کہ صرف طالبان نہ ہوں، طالبان کی نمائندگی ضرور ہو، لیکن باقی قومیتیں بھی آئیں. تو یہ ہے اصل میں اس کی جو نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں، اور وہ جو کہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کابل، خوست اور کنڑ کے اوپر ڈرون اڑ رہے ہیں. اور خوست کے نزدیک تو ایک چوکی کو نئے سرے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ دیکھیں، یہ ان پرووکڈ جو فائرنگ ہوتی ہے، یا یہ جو لوگ داخل کیے جاتے ہیں، جو انفلٹریشن ہوتی ہے، جو در اندازی کی جاتی ہے، جو دہشت گرد گھسائے جاتے ہیں، یہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب جب آپ دہشت گردوں کو گھسانے کے لیے فائرنگ کریں گے، اور اس فائرنگ کی آڑ میں آپ دہشت گردوں کے ٹولے اندر دھکیلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر جہاں سے فائرنگ ہوگی اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اب تک کی میں اطلاعات یہ دے رہا ہوں کہ کابل میں اس وقت بلیک آؤٹ ہے، اس لیے کہ وہاں سے اس کے ارد گرد سے جو فائرنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور سارے فیصلے کابل سے ہو رہے ہیں. اور آخر پہ ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ سراج الدین حقانی، جو کہ ان کا اپنا بندہ ہے، اس نے آج ہی متقی کے ساتھ اختلاف کیا، اور شدید اختلاف کیا ایک اپنے ایک ایڈریس میں. اور اس نے کہا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ یہ بتانے والا کہ جہاد کس نے کیا تھا اور کس نے جیتا تھا، اور لوگوں کو سبق سکھانے والا، جو اس کی ایک تقریر تھی. آئی ڈونٹ نو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کوئی پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے متقی کی کلاس ضرور لی ہے. یہ متقی وہ ہے جو اس سارے جہاد کے دوران جو بھی ہوا امریکہ کے خلاف، اس میں تو یہ قطر میں بیٹھا ہوا تھا اور کہیں اور تھا، چھپا رہا ہے. حقانی صاحب کہتے ہیں کہ جہاد تو ہم نے لڑا، لاشیں تو ہم نے اٹھائیں، واٹس ایور، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن یہ اطلاع آپ کو اس لیے پہنچانا ضروری تھی کہ ان کے اندر شدید اختلافات ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ملا یعقوب غائب ہے. آئی ڈونٹ نو، ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی اس سارے معاملے کے بارے میں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا.